ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ یہاں سے واقعہ آدم علیہ السلام آگے بڑھ رہا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ مجھے مہلت دی جائے معین وقت کے دن تک، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا چلو تمہیں مہلت مل گئی۔ اب وہ آگے کیا کہہ رہے، اے میرے رب، اللہ کو رب مانتا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو ذرا سختی کرتا ہوں نا کہ یہ نہیں کہ تو نے رب کو مان لیا تو اب تو آزاد ہو گیا۔ شیطان بھی تو رب کو مانتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے زندگی موت ہو سب کچھ اللہ ہی دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار یہ انسان کو کر دیتا ہے بیکار۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے اور تو ایسے چل رہا ہے۔ تو اب کہتا ہے کہ اے میرے رب بما اغویتنی، بس سبب ہے اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب غلطی اپنی معاف۔ شاگرد کو استاد نے سزا دی، شاگرد کو کہنا چاہیے سوری میں نے غلطی کی تھی، سزا پائی ختم، لیکن یہ گھر کے جا کے کہ استاد جی نے مارا، اب یہ نہیں ہوتا کہ پڑھ ہی نہیں رہا تھا، میں ویسے بھی لڑ رہا تھا، یہ اب والدین کو برقرار ہے مارا، کیوں مارا؟ فری میں مارا۔ بچوں ویسے بھی بچے ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں فری میں مارا، ارے وہ استاد ہے، استاد تو بڑا مہربان ہوتا ہے۔ اس دن ایک بچہ گیا نا شکایت کی، استاد وہ چھری لے کر آیا، اس کو مار کے مار دیا، قتل ہی کر دیا۔ اب وہ شیطان کہتے تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ انسان جو بھٹکتا ہے اپنے برے کردار کی وجہ سے بھٹکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں، ہم تو بندوں کو ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، لیکن اگر انسان تو بے پرواہ ہو جائے گا، تو ہٹے گا میری بندگی سے، بے پرواہ کو میں تو ویسے بھی پا رہا ہوں، اللہ صمد، مجھے تمہیں تیری کیا پرواہ، جس جدر ذلیل ہوتے رہو، تو نے مجھے کیا کیا؟ گمراہ کر دیا۔ اب لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں ضرور ان کے لیے زمین میں خوشنما بناؤں گا، کیا برے کام ان کے ذہنوں میں، بے نمازی بنانا، گالی گلوچ پہ لگانا، حرام خوری پہ لگانا، والدین کے نافرمانی پہ لگانا، بڑوں کے بے ادبی میں لگانا، میں ایسے ان کے دل میں وسوسے ڈال کر وسوسے ڈالوں گا، اور پھر رزلٹ کیا ہوگا؟ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، لام بھی تاکید کے، نون الثقیلہ بھی تاکید کے لیے، اور ضرور سب کو گمراہ کروں گا۔ وہاں سورہ نساء میں لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یہاں دیکھیں اس کے حملے دیکھیں، سورہ نساء میں 118 نمبر آیت، ان کے شور شرابے کو دیکھ کہ کیا کہہ رہا ہے، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ 118 شروع ہو رہا ہے، یہاں یہ دیکھیں، یہاں پہ قال لا تخذن من عبادك نصیبا مفروضا 118، اور وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، یہاں کیا ہے؟ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور یہ ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا۔
گمراہ یعنی راستے سے ہٹا دوں گا، دین اسلام سے، صحیح نظریات سے، صحیح عقائد سے، صحیح اعمال سے ہٹا دوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور آرزو میں ڈال دوں گا، یوں ہوگا پھر یوں ہوگا، پھر موت بھول جائے گا، بس دنیا کی رنگینیوں میں لگ جائے گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، پھر میں انہیں حکم دوں گا، یعنی وسوسے ڈالوں گا۔ یا اللہ تیرے مخلوق میں تبدیلی لے آئیں گے یہ۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے سوا شیطان کو دوست بنائے گا وہ گیا، کیونکہ شیطان کے جتنے وہ ہیں یہ دھوکے ہیں۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، پراڈیے شیطان والے اور شیطان، ان کے کردار کو دیکھو۔ یہاں پہ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور سب کو کروں گا۔ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 17 میں فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس کے بعد تھا لَأُزَيِّنَنَّ سورہ ہجر میں، اور یہاں ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ضرور بیٹھوں گا۔ یہاں میں زمین میں برے اعمال ان کے لیے مزین کروں گا، پھر انہیں سب کو گمراہ کروں گا۔ یہاں ہے میں سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ، دین اسلام کے عقائد ان کے بگاڑ دوں گا، تیرے متعلق ان کے عقیدے برباد کر دوں گا، جو برے کام ہیں ان کو خوبصورت بنا دوں گا، لگا رہوں گا۔ اور پھر میرے حملے ثم لآتینہم، پھر اس پر حملہ کروں گا۔ کیسے حملہ کروں گا؟ من بین ایدیہم، سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے حملہ کروں گا، اور تو ان میں شاکرین نہیں پاؤ گے، اکثر ناشکرے بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں ایسے حملے کروں گا کہ اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا بلکہ ناشکرے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں بڑے کم شکر گزار ہوتے، کیونکہ اکثر شیطان کے شکار ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ کریم نے پھر اس کے بعد کہا کہ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، ہاں نکل یہاں سے، رد کیا ہوا، راندہ ہوا، ضرور لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، اولاد آدم سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں ضرور جہنم کو تم سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ شیطان کے پیروکار کہاں جائیں گے؟ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، قرآن کہتا ہے کہ شیطان، یہ کوئی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ شیطان کا تیرے پیروکار تیرے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 22 میں نے کیا کہا؟ شیطان جب فیصلہ ہو جائے گا، شیطان کے ساتھ اس کے چیلے سب ہوں گے جن کو شیطان نے گمراہ کیا، ان کو دین اسلام سے ہٹایا، رسول اللہ کی شریعت سے ہٹایا، اللہ کے متعلق جو عقیدہ رکھنا چاہیے زبان پہ وہ تھا، عمل اور کردار میں وہ نہیں تھا۔ ماننے سے صرف کچھ نہیں ہوتا، اقرار سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارا کردار مسلمانوں کا ہونا چاہیے بس۔ اعمال کے ساتھ ساتھ عقیدہ پختہ ہو تو اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ اِلَّا عِبَادَكَ، اللہ اکبر، سوائے تیرے بندے، عباد، عبد کی جمع عباد ہے، سوائے تیرے بندوں کے، ان میں سے جو مخلصین ہیں، اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔
قال ھذا صراط علی مستقیم، رب نے فرمایا مجھ تک، یعنی مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ میں نے آسمانی کتابیں بھیجی، میں نے انبیاء بھیجے، میں ان کے ورثاء علماء بھیجے، سیدھا راستہ بتائیں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہیں کوئی قوت، کوئی غلبہ، کوئی حجت نہیں ہے۔ بدکاری کرنے والا شیطان کا بندہ، بے نمازی شیطان کا بندہ، کیونکہ گمراہ ہے نا، کسی کا اختلاف تو نہیں ہے نا، شرابی، حرام خور، قاتل، جفاکار، والدین کا نافرمان، میرے نبی کے پیار قائد و جان کی شریعت کو چھوڑنے والا، غیروں کو کے طریقوں کو پسند کرنے والا، اس کو روشن خیالی اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا، تنگ نظری بولتے ہیں، مولوی بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، شریعت کی باتوں میں تنگ نظری نظر آتی ہے۔ میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے سوائے ان کے جو تیری پیروی کریں گے، تیرے ساتھ جائیں گے تو شکار تو ہوں گے، ایک بکری ایک بھیڑ، وہ کس کے ساتھ چلے گے؟ بھیڑیوں کے ساتھ، شیروں کے ساتھ چلے، وہ مہمان نوازی کر لیں گے نا، بولے آ جا، تھوڑی سی بھیڑوں سے الگ ہو جائے بھیڑ تو بھیڑیا کیا کرے گا؟ مہمان نوازی نہیں کرے گا۔ وہ جنگل میں وہ 3 بیل تھے نا، تو شیر دور سے کہتا تھا ادھر ادھر، بولے ایسے کرتے ہیں ایسے، جیسے ان کے بابا بولا چلو اب تیری خیر نہیں۔ اب شیطان تو تم اسی لیے بلا رہے، بے نمازی بن جا، دعاؤں والے سے ہٹ جا، درسوں والے سے ہٹ جا، تو ذرا ہٹ جا۔ پھر شیطان کہتے اب تیرا کام یہ یہاں ڈرتے رہے، تو گلیوں میں غیبت کرتے رہنا، ان کے خلاف لگ جا۔ تو وہ شیطان کا کام کریں، ہم اللہ کا، یہ اللہ کا کرم ہے، وہ ان کا کام کر رہے ہیں نا۔ گمراہوں میں سے تیرے پیروکار ہوں گے، وہ گمراہ ہوں گے جو تیرے پیروکار ہوں گے۔ شیطان کو رب کریم نے کہا کہ تمہیں کھلی چھوٹ ہے، جو کچھ کر سکتے ہو نا کر دکھاؤ، ان کے پیچھے پڑ جاؤ، اولاد آدم کے، جو کچھ کر سکتے ہو کرو، گھوڑے دوڑاؤ، پیدل چلو، ان کے مال میں، ان کے اولاد میں شریک ہو جاؤ، آسرا نہیں کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا آسرا جو کچھ کر سکتا ہے تو کر ڈال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم کے جو بندے ہیں وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ قرآن سنتے ہیں۔ یہاں دیکھیں شیطان نے اب کس انداز سے یہ بولتا ہے، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، دیکھو تو جو تو نے مجھ سے معزز رکھا، تو نے ان کو مجھ سے زیادہ عزت دی۔ شیطان کہہ رہے بھئی اللہ ہے، وہ جو بھی کرے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی، لأحتنکن ذریۃ الا قلیلا، تو ضرور میں ان کی اولاد کو پیس ڈالوں گا، ان کی جڑیں اکھیڑ ڈالوں گا۔ ابلیس نے اولاد کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام نبی ہے اور نبی کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، اور ان کے اولاد میں ابھی جو نبی یا خاص ولی ہوں گے ان پر میرا قابو نہ ہوگا، اس لیے الا قلیلا، خیال ہے کہ شیطان ہمارے دادا کا بدلہ ہم سے لیتا ہے، ہم سب کو اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے چیلنج کیا ہے، جب دشمن انگلی ہلا کے دیکھ لینا بدلہ لوں گا، ذریت ہو، ان کے اولاد کے جڑے اکھیڑ کو رکھ دوں گا، پسا کے رکھ دوں گا۔
کہاں بچ کے جائیں گے؟ بہت کم یہاں کا مخلصین، یہاں کا کم. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال فذهب، ہاں قال اذهب، جا دور ہو. ہاں رحمت سے یا جنت سے یا ہماری بارگاہ سے تو یہ قیامت تک پہلے نفع تک مہلت دی گئی. معلوم ہوا کہ کبھی کافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، بلکہ اس خبیث کی دعا سے عمر بڑھ گئی تو بزرگوں کی دعا سے بھی عمر بڑھتی ہے. اور کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، یہ جو کل ہم نے پڑھا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تو مہلت دیے گئے میں سے ہو. وَاسْتَفْزِزْ، اچھا جا، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا، کہ بے شک سب کا بدلہ کیا ہے؟ سب کا بدلہ ہے بھرپور سزا، جہنم. اور وَاسْتَفْزِزْ، اب تو انہیں بہکانے میں لگ جا، جس کو تیری طاقت ہو اپنی آواز سے. اب شیطان کی آواز کیا ہے؟ بِصَوْتِكَ، گانا بجانا، فحاشی اریانی کے جو یہ چیزیں، یہ شیطان کی آواز ہے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور اپنے گھوڑے ان کے پیچھے دوڑاؤ، اور پیادہ لوگوں کو اپنی پوری فوجیں جیسے ہو سکے، ان کے مال میں شریک ہو، ان کے اولاد میں شریک ہو. پھر فرمایا شیطان کا، اللہ فرماتے ان کا تم سے جو دھوکہ کرتا ہے نا یہ جھوٹا ہے. یعدکم الفقر والفحشاء، بے حیائی بھی جتنا پیسہ لوگ اڑاتے ہیں کوئی درد نہیں ہے، لیکن نیکی کے کام میں 10 روپے دیتے تو 10 مرتبہ سوچتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہاں بھی وہ فرمایا میرے بندوں پر تمہیں کوئی قابو نہیں ہے، کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب کے وعدہ کی جگہ جہنم ہے. کن کے؟ تیرے پیروکاروں کا، سب کے ساتھ میرا وعدہ جہنم میں لے جاؤں گا. لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 طبقات ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان گمراہوں میں سے تقسیم کیا ہوا حصہ ہے. سب سے اوپر والے میں گناہگار مسلمان، ان کے بھی یہاں پہ یہ پورے نام آئے ہیں. یہ تفصیل سے انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. جہنم کے داروغہ، جہنم کے یہ سب یہاں پہ اللہ تعالیٰ میں جہنم کی آگ سے بچائے. مفسرین کا مختار ہے کہ جہنم کے سب سے اوپر کے طبقے میں پیارے عقائد و جہان کی امت کے گناہگار ہوں گے، اور یہ طبقہ خالی ہوگا، اور اس کے خالی دروازے، یہ پھر خالی ہو جائے گا نا، مسلمان تو بس سزا پائے نکلے. دروازے کھڑکھڑاتے رہیں گے. پھر دوسرا طبقہ لظوا ہے، پھر حطمہ ہے، پھر سعیر ہے، پھر سقر ہے، پھر جحیم ہے، پھر حاویہ ہے. تو آپ نے کہا سب سے اوپر کے طبقے میں حضور علیہ السلام کی امت کے گناہگار ہوں گے. دوسرے میں نصارہ عیسائی، تیسرے میں یہود، چوتھی میں صابئون، پانچویں میں موجود، چھٹی میں مشرکین عرب، ساتویں میں منافقین، اہل فرعون اور اہل مائدہ کے کافر ہوں گے. مختلف ان پر گفتگو کریں گے. اب مخلصین اس کی تفصیل انشاءاللہ باقی ہے. آج مختصر سے قرآن کی آیتوں میں تذکرہ ہوا. اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرمند فرمائے، شیطان کے وسوسوں سے بچائے. پیارے اللہ تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی شیطان سے یا اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھ. ہم بڑے کمزور ہیں یا اللہ، تو طاقتور ہے یا اللہ، ہم سب کی حفاظت فرما دے یا اللہ. کریم مولا تو بڑا رحیم اور کریم ہے یا اللہ. اس لعین دشمن سے یا اللہ تو ہماری نسلوں کو یا اللہ، موجودہ مسلمانوں آنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ.
صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، محرومینوں کی مغفرات، زندوں کو دین اسلام پر جین اس پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ محمد صاحب